ممبر نور پر تشریف فرما علماء کرام و حفاظ کرام، مجلس پاک میں شرکت کی ہوئی معزز سامعین کرام، سبحان اللہ۔ ممبر نجم الہدیٰ پر تشریف فرما علماء کرام، مجلس پاک میں آئے ہوئے محترم سامعین کرام، ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، میں نے سلام کیا ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، بے شک۔ اور سلام جو کرے اس تک کے آواز پہنچانا بھی ضروری ہے۔ بے شک۔ حمد خدا ہو دوست و نعت رسول ہو، حمد خدا ہو دوست و نعت رسول ہو، پہلے میرا سلام محبت قبول ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ دیوان عشق احمد کو زنجیریں سجدہ کرتی ہیں، دیوان عشق احمد کو زنجیریں سجدہ کرتی ہیں، بیدار مقدر والوں کو تقدیریں سجدہ کرتی ہیں۔ دیوان عشق احمد کو زنجیریں سجدہ کرتی ہیں، بیدار مقدر والوں کو تقدیریں سجدہ کرتی ہیں، اور میلاد نبی کا دن آیا، توحید کا پرچم لہرایا۔ میلاد نبی کا دن آیا، توحید کا پرچم لہرایا، اے صلی علی بت خانوں میں تصویریں سجدہ کرتی۔ سبحان اللہ۔ اور اگلا شعر دیکھیں، قیصر کا مکان کسریٰ کا محل، قیصر کا مکان کسریٰ کا محل، مائل بزمیں ہیں سر کے بل، بنیاد دو عالم آتے ہیں تعمیریں سجدہ کرتی۔ سبحان اللہ۔ اور حسنین صفت جو بن کے رہے، حسنین صفت جو بن کے رہے، ہر ظلم سہے پر اف نہ کرے، حسنین صفت جو بن کے رہے، ہر ظلم سہے پر اف نہ کرے، اس مرد مجاہد کے آگے شمشیریں سجدہ کرتی۔ سبحان اللہ۔ اس مرد مجاہد کے آگے شمشیریں سجدہ کرتی ہے۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر کے اپنے دل میں یوں تصور کریں کہ حضور ہمارے درود کو سن رہے ہیں۔ یہ تصور کر کے عقیدت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلى آلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی،
نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اے لوگو تم اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی تقریبوں میں مجھ پر درود پاک پڑھ کر کے انہیں مزین کیا کرو، انہیں زینت بخشا کرو۔ جب ہم نبی پاک پر درود کا ہدیہ پیش کریں گے، نبی رحمت پر سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، تو ہماری مجلسیں مزین ہو جائیں گی، ہماری محفلیں خوبصورت ہو جائیں گی، اور درود کی برکت سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور نبی پر درود ہمارے اور آپ کے حضور محتاج نہیں ہے درود کے، بلکہ اللہ رب قدیر نے اپنے محبوب پر درود پڑھنے کے لیے فرشتوں کو انتخاب کر رکھا ہے، فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، صرف درود پڑھنے کے لیے۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، صبح قیامت تک کے لیے اس کی باری نہیں آتی۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ لیکن ہم اور آپ تو نبی کے امتی ہیں، جب چاہے درود پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، رات پڑھیں، جس وقت چاہیں نبی پر اور درود پڑھنا یہ ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ کتابوں میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ ایسا ہوگا کہ اس بندے کے پاس نیکیاں کم ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے، خطائیں زیادہ ہوں گی، اچھائیاں کم ہوں گے۔ فرشتے نام اعمال کو وزن کریں گے، وزن کرنے کے بعد گناہ زیادہ ہونے کے سبب اللہ رب قدیر فیصلہ فرما دے گا، فرشتے اس بندے کو جہنم کی طرف لے چلیں گے۔ اب بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس منظر کو دیکھیں گے تو نبی رحمت فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے اے میرے فرشتوں اس بندے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے یا رسول اللہ جہنم میں لے جا رہے ہیں، اس کے پاس گناہ زیادہ ہے، خطائیں زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، جس کی وجہ سے ہم اسے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ تو تو آقا کریم ارشاد فرمائیں گے اے فرشتوں اس بندے کے نام اعمال کو دوبارہ وزن کرو، اس بندے کے نام اعمال کو دوبارہ وزن کرو۔ فرمان مصطفیٰ کے مطابق فرشتے جب دوبارہ بندے کے نیکی اور برائی کو وزن کریں گے اور میدان محشر میں ایک ترازو لگے گا جسے میزان کہتے ہیں۔ دنیا کا ترازو جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ جو وزن ہوتا ہے، جو جدھر پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو میزان لگے گا، قیامت کے دن جو ترازو لگے گا، اس کا معاملہ یہ ہوگا جو وزن ہوگا وہ اوپر جائے گا، جو ہلکا ہوگا وہ نیچے آئے گا۔ تو فرمان مصطفیٰ کے مطابق فرشتے دوبارہ اس کی نیکیوں کو اور برائیوں کو وزن کریں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کو نکالیں گے اور اس بندے کے نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ اب کچھ وقت پہلے وزن کیا گیا تو گناہ زیادہ تھے، خطائیں زیادہ تھی، لیکن نبی کے فرمان کے مطابق جب دوبارہ وزن کیا گیا تو اب اس بندے کی نیکیاں ہی نیکیاں ہو گئی، خطائیں کم پڑ گئی، گناہ کم پڑ گئے، نیکیاں زیادہ ہو گئی۔ فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی تو ہم لوگوں نے اس بندے کے نیکیوں اور برائیوں کو وزن کیا تو گناہ زیادہ تھے، لیکن اب نیکیاں زیادہ ہو گئی، معاملہ کیا ہے؟ تو آقا ارشاد فرمائیں گے کہ اے فرشتوں یہ بندہ دنیاوی زندگی میں
عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، فرشتوں نے اس کے درود کو کاغذ کے ٹکڑے پر نوٹ کر کے میری بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ آج جب اس کی نیکیاں کم پڑ گئی ہیں، آج جب اس کی اچھائیاں کم پڑی ہیں، تو اسی کاغذ کے ٹکڑے کو میں نے اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ درود کی برکت سے، درود کے برکت سے اللہ نے نیکیاں زیادہ کر دیا ہے، اچھائیاں زیادہ کر دیا۔ اب نیکیاں زیادہ ہو گئی، اللہ نے فیصلہ فرما دیا بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ تو درود پڑھنے سے ہماری اور آپ کی بھی نجات ہو جائے گی۔ آئیے عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد واحد الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج ہم اور آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے، لیکن آج اپنے معاشرے کے حالات کو دیکھتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آج ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس رسول کے صدقے میں ہم دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، جس رسول کے صدقے میں اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ ہمیں زندہ رکھا ہے، اس رسول کی محفل میں آنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں۔ کتنی بڑی بستی ہے اور کتنے گنے چنے لوگ۔ اللہ رحم فرمائے، ہمارے اور آپ کے لیے اس رسول نے نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کیا ہے۔ جب ہماری اور آپ کی یاد آتی تھی، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، ہر وقت ہمارے اور آپ کی فکر رہا کرتی تھی، ہر وقت نبی دعائیں مانگا کرتے تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب میرے امتیوں کو بخش دے۔ نہ جانے کتنی اللہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، محبوب اگر آپ اپنے امتیوں کے سارے گناہ معاف کرانا چاہتے ہیں تو پوری رات عبادت کریں، اور آدھے گناہ معاف کرانا چاہتے ہیں تو آدھی رات عبادت کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا، مولا میں اپنے گنہگار امتیوں کے گناہوں کو، ساری خطاؤں کو معاف کرانا چاہتا ہوں، میں ساری رات تیری عبادت کروں گا، ساری رات تیری بندگی کروں گا، میرے گنہگار امت کو بخش دے۔ ہر وقت ہماری اور آپ کی فکر رہا کرتی تھی، لیکن آج اس رسول کی محفل میں آنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ کل قیامت کے دن جب نبی کی بارگاہ میں ہماری اور آپ کی پیشی ہوگی، نبی کے سامنے جب ہم حاضر کیے جائیں گے تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ عزیزان گرامی، وہ رسول جو ہر وقت ہماری اور آپ کی فکر میں رہتا، جب ہمارے اور آپ کے گناہوں کی یاد آتی تھی تو نبی کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے قرار ہو جایا کرتے تھے، ہمارے اور آپ کے گناہوں کو یاد کر کے ہر وقت ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ ایک مرتبہ نبی رحمت تشریف فرما ہے، نبی کی بارگاہ میں سید الملائکہ بلبل سدرہ آئے، آنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے آدم کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، ابراہیم کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، ادریس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یکے بعد دیگرے جبریل نبیوں کے نام گناتے چلے گئے، جب آقا کریم کی بات آئی، نبی رحمت کا نام آیا تو جبریل خاموش ہو گئے۔ جبریل کو معلوم تھا کہ اگر نبی کے امتیوں کو جہنم میں جانے کی خبر سناؤں گا تو نبی بے قرار ہو جائیں گے، نبی کا چین بے چینی میں بدل جائے گا، نبی کا قرار بے قراری میں بدل جائے گا۔ اس لیے جبریل نے اپنی زبان کو روک لیا، جبریل نبی کی بارگاہ میں خاموش ہو گئے۔ تو آقا ارشاد فرماتے، جبریل آگے بھی بتاؤ، کیا تم نے کبھی میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے؟ اب جبریل خاموش ہے۔ نبی نے اصرار کیا، جبریل آگے کیوں نہیں بتاتے؟ کیا تم نے میری امت کو جہنم میں دیکھا ہے؟
جب نبی نے اصرار کیا تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت کو بھی میں نے جہنم میں دیکھا۔ جیسے نبی نے اتنا سنا تو نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، نبی رحمت بے قرار ہو گئے، نبی کا چین بے چینی میں بدل گیا، لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر، لوگوں سے چھپ کر آقا کریم بستی کے باہر ایک غار میں چلے گئے، اپنے سر کو سجدے میں رکھا، زار و قطار رو کر کے رب کی بارگاہ میں التجائے کرنے لگے، رب حبل امتی، رب حبل امتی، اے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پہاڑ کے کھو کے اندر نبی نے اپنے سر کو رکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں کرنے لگے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ ایک دن کا عرصہ گزر گیا، 2 دن کا عرصہ گزر گیا، 3 دن کا عرصہ گزر گیا، اب صحابہ پریشان ہو گئے کہ نبی نے کسی سے کچھ بتایا بھی نہیں، کسی سے کچھ کہا بھی نہیں، آخر حضور کہاں تشریف لے گئے، حضور کہاں چلے گئے؟ اب صحابہ نبی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی جو نبی کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز ادا کیا کرتے تھے، 5 وقت نماز پڑھتے تھے، یہ سوچ کر کے، یہ خیال کر کے کہ ایک طرف تو خدا کی بندگی ہوگی، دوسری طرف چہرے مصطفیٰ کی زیارت ہوگی، وہ صحابی بستی کے باہر نکلے، نبی کو تلاشنے کے لیے، نبی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، صحابی نے پوچھا کہ تم نے اللہ کے محبوب کو دیکھا ہے، اللہ کے رسول کو دیکھا ہے؟ تو چرواہے نے جواب دیا میں کسی کے محبوب کو نہیں جانتا، میں کسی رسول کو نہیں جانتا، لیکن اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں، سامنے کی پہاڑی میں ایک انسان اتنی درد بھری آواز میں رو رہا ہے، اتنی دردیلی آواز میں رو رہا ہے کہ اس کی آواز کو سن کر میری بکریوں نے چرنا بند کر دیا۔ جب صحابی نے سنا تو سمجھ گئے کہ اتنی درد بھری آواز میں رونے والا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ ضرور مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے، ضرور اللہ کے رسول ہوں گے، اور کوئی اتنی درد بھری آواز میں رونے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابی گئے، دیکھا کہ آقا کریم اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے زار و قطار رو رو کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے جا رہے ہیں، رب حبل امتی، رب حبل امتی۔ صحابی نے سلام پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، سارے صحابہ آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں، آپ کی زیارت کے بغیر پریشان ہیں، حسن و حسین بے قرار ہیں، یا رسول اللہ مدینہ سونا پڑا ہوا ہے، آپ کے دیدار کے سب مشتاق ہیں، یا رسول اللہ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے اور واپس تشریف لے چلیے۔ صحابی عرض کرتے جا رہے ہیں، نبی دعا بڑھاتے جا رہے ہیں، نبی ورد کرتے جا رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ صحابی نے عرض کیا، عرض کرنے کے بعد واپس آ گئے، صحابہ میں تذکرہ کیا، صحابہ میں بتایا کہ آقا کریم سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ سارے صحابہ نے مشورہ کیا کہ آقا کریم نے خاتون جنت اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کی آج تک کوئی بات نہیں ٹالی، چلو سیدہ سے عرض کیا جائے کہ آپ چلے اللہ کے رسول سے سر کو سجدے سے اٹھانے کے لیے کہیں، آپ کی بات اللہ کے محبوب نے آج تک نہیں ٹالی ہے، آپ تشریف لے چلے اور اللہ کے رسول کو سر کو سجدے سے اٹھانے کے لیے کہہ دیجئے۔ خاتون جنت کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، خاتون جنت نے منظور کر لیا، خاتون جنت تشریف لے گئی، عرض کیا یا رسول اللہ اے طٰہٰ و یاسین اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، حسن و حسین بے قرار ہے، آپ کے دیدار کے لیے صحابہ مشتاق ہیں، یا رسول اللہ سب پریشان ہیں، سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا، دعا مانگتے جا رہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ آج ہم اور آپ اور ہمارا معاشرہ
جو نبی کی محفل میں آنے سے کتراتا ہے، اگر مائک کے ذریعے، اسپیکر کے ذریعے ہماری بات ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول کتنا بے قرار رہا کرتے تھے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے آقا کریم نے کتنی تکلیفیں برداشت کیا ہے، کتنی مصیبتیں جھیلی ہے، لیکن آج ہمیں ان کی محفل میں آنے کے لیے فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ خاتون جنت تشریف لے گئی، عرض کیا، لیکن نبی دعا بڑھاتے جا رہے ہیں، نبی ورد کرتے جا رہے ہیں۔ خاتون جنت نے عرض کیا، اے بابا جان، اگر آپ نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا تو آج تک آپ کی بیٹی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کے سر کے بالوں کو آسمان نے نہیں دیکھا ہے۔ آج آپ نے اگر سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا تو آپ کی بیٹی اپنی چادر تطہیر کو اتار کر کے آپ کے امت کے لیے دعائے مغفرت کرے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ جیسے خاتون جنت نے یہ کہا کہ آپ کی بیٹی کے سر کے بال آسمان نے نہیں دیکھا ہے، لیکن آج آپ کی بیٹی اپنی چادر اتار کر کے دعائیں مانگے گی، تو اللہ رب قدیر نے سید الملائکہ بلبل سدرہ جناب جبریل امی کو پیغام دیا اور بھیجا نبی کی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں، کہ جلدی جاؤ اور میرے محبوب کو پیغام سنا دو، میرے محبوب کو بشارت دے دو کہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لے، ورنہ فاطمہ قیامت آنے سے پہلے دوسری قیامت برپا کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ جب بلبل سدرہ بارگاہ رسالت میں حاضر آئے، السلام کا نذرانہ پیش کیا، رب کا پیغام سنایا، تو آقا کریم نے سر کو سجدے سے اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سے ارشاد فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اگر آج تم ضد نہ کرتی تو میں اس وقت تک سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک کہ اللہ میرے گنہگار امتیوں کی بخشش نہ فرما دیتا، جب تک کہ میں اپنی پوری امت کی بخشش و مغفرت نہ کروا لیتا، میں سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتا۔ سبحان اللہ۔ وہ رسول ہیں جن کی محفل میں ہم اور آپ آئے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اس رسول کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت۔ بے شک۔ ہم اور آپ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، سارے رسولوں سے ممتاز، ہم اور آپ جس رسول کے امتی ہیں، سارے امتوں میں ممتاز، ہم اور آپ کا مقام اور ہمارے رسول، ہمارے اور آپ کے نبی کا مقام کتنا بلند ہے، لیکن آج افسوس ہے کہ اس رسول کی محفل میں آنے کے لیے ہمیں فرصت نہیں۔ اللہ ہم سب کو رسول کی محفلوں میں شرکت کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، حمد و صلات کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیات بینات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اللہ رب قدیر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دھرم ہے، کوئی پسندیدہ دین ہے تو اسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دھرم ہے تو مذہب اسلام ہے، جس میں ہم اور آپ ہیں، جس دھرم کے ارکان پہ عمل کر کے، جس دین کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے آج ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو یہ اللہ کا پسندیدہ دھرم ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اور یہ دین ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج ہم اور آپ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، تو یہ دھرم جو ہم تک کے پہنچا ہے، ہم تک کے پہنچانے کے لیے ہمارے اسلاف نے نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہیں، جان کی بھی قربانی دی، مال کی بھی قربانی دی، اولاد کی بھی قربانی دیا، تب جا کر کے آج یہ دین ہم تک کے پہنچا۔ اب ہماری اور آپ کی بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اتنا اللہ کا پسندیدہ دھرم ہے، اللہ کا پاک دین ہے، تو ہماری اور آپ کی آج اس بات کی ضرورت ہے
کہ اپنے دھرم کی حفاظت کرے، اپنے دھرم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق چلیں، اپنے دین کے بتائے ہوئے راستے پر آج ہم اور آپ چلے۔ یہ دین کیا ہے؟ آؤ نبی سے سنتے ہیں کہ آج ہم اور آپ جو مذہب اسلام کو مان کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ دھرم ہے کیا؟ نبی صحابہ کے درمیان ارشاد فرماتے ہیں کہ مذہب اسلام ایک محل کا نام ہے، مذہب اسلام ایک محل کا نام ہے جو 5 ستونوں پر تیار کیا گیا، 5 کھمبوں پر تیار کیا گیا۔ یہ نبی فرماتے ہیں مذہب اسلام ایک محل کی طرح ہے جو 5 ستونوں پر مکمل کیا گیا ہے، اور وہ 5 ستون ہے کیا؟ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ مذہب اسلام کا پہلا ستون، پہلا کھمبا، پہلا زینہ، بنیادی بات، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ پہلا زینہ مذہب اسلام کا۔ اور دوسرا ستون آقا فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنا، یہ مذہب اسلام کا دوسرا ستون ہے، دوسرا کھمبا ہے کہ نماز قائم کرنا۔ لیکن آج ہم اور آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ آج ہماری مسجدیں سجدوں کے بنا ویران ہوتی جا رہی ہیں۔ آج مسجد سے اذان کی صدائیں بلند ہوتی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ لیکن آج ہمیں اتنی مہلت ہی نہیں، اتنی فرصت ہی نہیں کہ جو رب ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، صبح اور شام ہمیں بھر پیٹ کر کے کھانا عطا فرماتا ہے، اس رب کے حضور آج ہم اپنے سر کو جھکا کر کے اس کی بندگی کر لیں، اس کی عبادت کر لیں، آج ہمیں اتنی مہلت ہی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں مذہب اسلام کا دوسرا ستون نماز قائم کرنا۔ لیکن آج ہماری مسجدیں سجدوں کی بنا ویران ہوتی جا رہی، دن بدن نمازیوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے تو سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے تعلق سے کیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی آج ہم اس سے غافل ہیں، اپنے رب کی بندگی سے آج ہم غافل ہیں۔ اب جبکہ ہمارا اور آپ کا دنیا میں وجود ہوا، ہم اور آپ دنیا میں پیدا کیے گئے تو اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں ہم اور آپ آئے۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ مذہب اسلام کا دوسرا ستون نماز قائم کرنا، اور مذہب اسلام کا تیسرا ستون ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا ستون ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور پانچواں ستون حج کرنا۔ یہ 5 مذہب اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ نبی فرماتے ہیں جس نے اپنے دین کی جڑوں کو، جس نے نماز قائم رکھا اس نے اپنے دین کی جڑوں کو آباد کیا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے دین کی جڑوں کو برباد کر دیا، اپنے دین کی جڑوں کو اکھاڑ دیا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ مذہب اسلام کا جو دوسرا ستون ہے اس سے ہم اور آپ وابستگی اختیار کر لیں، اسے ہم اور آپ سینے سے لگا لیں، اپنے سجدوں سے اپنی مساجدوں کو آباد کر لیں، تاکہ قیامت کے دن جو ہم سے پہلا سوال ہونے والا ہے اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین کے اصول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔